السلام علیکم۔ عمیرہ احمد کا ناول ایمان، امید اور محبت۔ شادی ہر انسان اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ کسی کو اس حد تک تنگ کر دیا جائے کہ وہ ویسے بھی میں آپ کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں، وہ کہہ رہی تھی۔ اگر آپ کے پاس مجھ سے بہتر شخص کا آپشن ہو تو آپ اس سے شادی کر لیں، لیکن اگر مجھ سے بہتر نہیں ہے تو پھر مجھ سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں پچھلے 8 سال سے پاکستان میں ہوں۔ آپ چاہیں گی تو آئندہ بھی یہیں رہوں گا، مگر میں یہ نہیں جانتی کہ آپ دل سے اس مذہب کو اختیار کر رہے ہیں یا یہ صرف ایک دکھاوا ہے۔ میرے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا رہی۔ آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، آپ بتا دیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بہت کم عمری میں میری منگنی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے منگیتر سے بہت محبت تھی۔ ہماری منگنی 9 سال رہی۔ پھر میرے منگیتر نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی تھی۔ ایمان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیونکہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ یہ بتانا ضروری نہیں، آپ کچھ بھی سمجھ لیں، کچھ بھی سوچ لیں، مگر بہرحال اس نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ آپ کی شادی مجھ سے ہی ہونی تھی، اس لیے آپ کے منکیدر سے نہیں ہو سکی۔ اس نے امید کے چہرے پر جھنجھلاہٹ دیکھی تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر طویل خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو اس بار ڈاکٹر خورشید نے توڑا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئے تھے۔ تو پھر کیا طے کیا تم لوگوں نے؟ انہوں نے بہت نارمل انداز میں اس طرح کہا جیسے وہ دونوں اسی مقصد کے لیے یہاں اکٹھے کیے گئے ہوں۔ امید نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ایمان بھی خاموش رہا۔ امید، تم نے ایمان علی سے بات کر لی؟ انہوں نے نرم آواز میں اس سے پوچھا۔ ہاں، میری کچھ شرائط ہیں۔ ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بے حد الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کیا ایمان علی کو شرائط قبول ہیں؟ اس بار ڈاکٹر خورشید نے ایمان کو دیکھا تھا۔ میں نے ابھی انہیں اپنی شرائط سے آگاہ نہیں کیا، مگر میں بغیر جانے ہی ان کی ساری شرائط ماننے پر تیار ہوں۔ ایمان نے کہا تھا، آپ پہلے شرائط سن لیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ امید کا لہجہ ترش تھا۔ یہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو 1 سال تک یہ اسلام کے بارے میں سب کچھ جانیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ 1 سال تک اگر یہ مسلمان رہے اور ایک اچھے مسلمان کی طرح سارے فرائض پورے کرتے رہے تو پھر مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال کے دوران یہ مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھیں۔ وہ سر اٹھا کر ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ تو ایمان، آپ ان شرائط کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر خورشید نے اس سے پوچھا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ساری شرائط قبول ہیں۔ وہ بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مگر کیا میں یہ سمجھ لوں کہ ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد آپ مجھ سے شادی کر لیں گی؟ اس بار اس نے امید سے پوچھا۔ ہاں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر خورشید اسے باہر تک چھوڑنے گئے۔ ایمان کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہی اس کے پاس آئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کس حد تک خوش تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ اس کا ملال اور افسردگی ختم ہو چکی تھی۔ یہ تو صرف 1 سال کی بات ہے، میں تمہارے لیے ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے زیر لب کہا تھا۔ ڈاکٹر خورشید واپس کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر بہت ہی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ تو ایمان علی، کیا 1 سال انتظار کر پائیں گے؟ ہاں، کر لوں گا۔ اس کی آواز بے حد مستحکم تھی۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ میں دین کے لیے استقامت اور ثابت قدمی پیدا ہو جائے۔ انہوں نے بیٹھتے ہوئے جیسے وضاحت کی۔ نہیں، ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ چاہتی ہے میں اسے بھول جاؤں۔ اس کا خیال ہے 1 سال میں اس سے رابطہ رکھوں گا، نہ اسے دیکھوں گا تو پھر اس کے بارے میں سوچنا بھی ختم کر دوں گا، مگر اسے میری محبت کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر خورشید اسے گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔ 1 سال کیسے گزرا تھا اسے اندازہ نہیں ہوا، مگر 1 سال کے دوران اس نے ڈاکٹر خورشید کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کیا۔ کبھی کبھار پارٹیز میں پینے والی شراب اس نے چھوڑ دی، اپنی سیکرٹری کے ساتھ میل جول ختم کر دیا۔ وہ ہر رات ڈاکٹر خورشید کے پاس آتا اور انہیں اپنے پورے دن کی رودات سناتا۔ زندگی میں چھوٹے موٹے مسائل کو وہ کبھی خاطر میں نہیں لایا تھا، مگر اب انہی مسائل کو وہ نئے سرے سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے اندر پہلے سے زیادہ برداشت آ گئی تھی۔ اس کی اخلاقی اقدار میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ نادانستہ طور پر دنیا کی سب سے بڑی نعمت کو پا بیٹھا ہے۔ مسلمان ہونا اور ایمان حاصل کرنا ہر انسان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ اسے اس عورت پر اور پیار آتا جس کی حصول کی خواہش نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا تھا، اور مسلمان بننے کے بعد وہ جیسے اپنے مقام پر پہنچ گیا تھا۔
اپنے والدین کو اس نے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر انہیں اس نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان میں ہی ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنے والا ہے۔ مسلمان لڑکی سے شادی؟ کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس کے باپ کو جیسے یکدم ایک خوف نے ستایا تھا۔ نہیں، میں ایسا ہی رہوں گا جیسے اب ہوں، اور وہ اپنے مذہب پر قائم رہے گی۔ اس معاملے میں ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے۔ اس نے ماں باپ کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ ان دونوں کے ذہن میں اس لڑکی کے حوالے سے کچھ خدشات ابھرے، مگر ایمان نے انہیں اس بارے میں بھی تسلیاں اور دلاسے دے کر مطمئن کر دیا۔ جس شام وہ ڈاکٹر خورشید کے گھر اس سے ملنے آئی تھی، اس تاریخ سے پورے 1 سال بعد اس نے ایک کارڈ اور راول پنڈی امید کے گھر بھجوا دیا تھا۔ اسی شام ڈاکٹر خورشید نے امید کے بھائی سے بات کی تھی۔ 2 دن کے بعد وہ لاہور آئی تھی۔ ایک بار پھر ڈاکٹر خورشید کے گھر دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ پورے 1 سال کے بعد بھی اسے دیکھنے کے بعد اسے یوں لگا تھا جیسے ایمان نے اسے کل ہی دیکھا ہو۔ وہ اس کے ذہن، اس کے تصور سے کبھی بھی نہیں ہٹی تھی۔ 1 سال گزر گیا، میں اب بھی مسلمان ہوں۔ ثابت ہوا کہ میرا ایمان کوئی فریب نہیں اور میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ 1 سال کے دوران میں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو ایک مسلمان کرتا ہے۔ نماز بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، کوئی حرام چیز نہیں کھائی، شراب بھی نہیں پی، اپنی گرل فرینڈ بھی چھوڑ چکا ہوں، قرآن پاک بھی پڑھ چکا ہوں۔ دین کے بارے میں آپ مجھ سے کسی بات سے بے خبر نہیں پائیں گی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اس نے امید سے کہا۔ 3 دن کے بعد راول پنڈی میں ایک سادہ سی تقریب میں ان کا نکاح ہو گیا۔ ایمان علی کی طرف سے شادی میں صرف سعود ارتضیٰ اور ڈاکٹر خورشید نے گواہوں کی حیثیت سے شرکت کی تھی۔ امید کی طرف سے بھی شادی میں صرف اس کے اپنے گھر کے لوگ تھے۔ وہ آج بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس دن وہ کتنا خوش تھا۔ شادی کے رات اس نے امید کو بتایا تھا کہ وہ کس طرح پہلی بار اسے دیکھ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، کس طرح وہ اس کے لیے کئی ماہ وہاں جاتا رہا تھا۔ اس نے اسے وہ سارے اسکیچز بھی دکھائے جو وہ اسے پورے عرصے میں بناتا رہا تھا۔ وہ جواباً کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کا چہرے کو دیکھتی رہی تھی، اور پھر ایمان نے اس کی آنکھوں میں آنسو ابھرتے دیکھے۔ پھر اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے بار بار پوچھنے کے باوجود اس نے آنسوؤں کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کر کے بہت ناخوش ہو؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ مجھے تمہارے سارے الفاظ جھوٹے لگتے ہیں، اس نے سر اٹھا کر بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہا تھا، اور وہ بہت دیر تک کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے گیا تھا۔ جانے سے 1 دن پہلے اس نے امید کو بتایا تھا، میرے والدین ابھی یہ نہیں جانتے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ میں انہیں کچھ عرصے کے بعد بتا دوں گا، مگر ابھی تم بھی ان پر یہ ظاہر مت کرنا۔ اسے حیرت ہوئی تھی جب امید نے خلاف توقع کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر سر ہلا دیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گیا۔ شادی کے اس پہلے ہفتے میں امید کا رویہ اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھتی تھی، اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی تھی، اس کی باتوں پر ہنستی بھی تھی، مگر بعض دفعہ بات کرتے کرتے یکدم وہ جیسے کسی ٹرانس میں چلی جاتی تھی، اور ایک بار اس کیفیت میں آنے کے بعد وہ بہت دیر خاموش رہتی تھی۔ اس وقت کوئی چیز اس کی خاموشی توڑ نہیں پاتی تھی، مگر ایمان زیادہ فکر مند نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ میری باتوں پر اعتماد بھی کرے گی اور مجھ سے محبت بھی۔ وہ ہمیشہ ایسے موقعوں پر سوچتا تھا، اور جرمنی آ کر اس کا یہ خیال پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا تھا۔ وہاں 2 ہفتے کے قیام کے دوران وہ نہ صرف سبل اور پیٹرک کو مطمئن اور مسرور کرنے میں کامیاب رہی تھی، بلکہ ان دونوں کے درمیان بے تکلفی میں بھی کچھ اور اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ ایمان نے ان 2 ہفتوں کے دوران اسے اپنی ساری زندگی کی داستان سنا دی تھی۔ ایمان کے والدین نے شادی کی ایک دعوت کا اہتمام کیا تھا، جس میں ایمان نے اسے اپنے تمام فیملی ممبر سے ملوایا تھا۔ واپس آنے سے صرف 2 دن پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، اور وہ ایک بار پھر اپنے اسی خول میں بند ہو گئی۔ ایمان نے اسے اپنے ساتھ کچھ شاپنگ کروانے کے لیے مارکیٹ لے کر گیا۔ ایک شاپنگ مال کے اندر ایک شاپ میں وہ کچھ سویٹر دیکھنے میں مصروف تھی کہ جب وہ اپنے لیے کچھ سویٹرز خریدنے کے بعد کاؤنٹر پر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کر رہا تھا، جب اس کی نظر دکان کے باہر سے گزرتے اپنے ایک کزن پر پڑی تھی۔ وہ بے اختیار دکان سے باہر نکل گیا۔ اس کا کزن کافی آگے جا چکا تھا۔ بھیڑ میں اس تک پہنچنے میں اسے کچھ دیر لگی۔ چند منٹ وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا، پھر اسے اپنے پاکستان واپسی کے بارے میں بتا کر وہ واپس اسی شاپ میں آ گیا تھا۔ سامنے نظر دوڑانے پر اسے امید کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ کاؤنٹر کی طرف آ گیا۔ سویٹر کے پیکٹ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے سیلز گرل نے اسے بتایا کہ امید اس کی تلاش میں چند منٹ پہلے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ یکدم پریشان ہو گیا۔
شاپ سے باہر آنے پر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ چند منٹ وہیں کھڑا پریشان ہوتا رہا۔ وہ واپس نہیں آئی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہیں کھڑا رہے یا اسے ڈھونڈنے کے لیے کہیں چلا جائے۔ پھر وہ پلٹ کر واپس اندر سیل گرل کے پاس گیا اور اسے یہ ہدایت کر کے کہ اگر وہ واپس آئے تو اسے وہیں بٹھا لیا جائے، وہ خود مال میں اسے ڈھونڈنے لگا تھا۔ وقت جتنی تیزی سے گزر رہا تھا اس کے اضطراب میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا تھا۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ اسے وہاں چھوڑ کر گیا ہی کیوں۔ اسے جرمن زبان آتی تھی، نہ ہی وہ راستوں سے اچھی طرح واقف تھی کہ ٹیکسی لے کر واپس جا سکتی، اور پتہ نہیں اسے گھر کا ایڈریس بھی پتہ ہوگا یا نہیں۔ وہ کچھ اور پریشان ہوا۔ تب ہی مال کے پبلک ایڈریس سسٹم پر ایک اعلان ہونے لگا تھا اور وہ تقریباً بھاگتا ہوا انتظامیہ کے آفس کی طرف گیا تھا۔ وہ وہاں پہنچ چکی تھی اور اب پبلک ایڈریس سسٹم پر اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی امید کو دیکھ لیا تھا اور اس کا رد عمل اس کے لیے شاکنگ تھا۔ وہ جتنی بے اختیاری سے اس کی طرف گیا تھا، اس نے تقریباً اتنے ہی زور سے اسے دھکیل دیا تھا۔ تم میرے پاس مت آؤ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے یہاں لے کر آئے تھے تاکہ مجھے اس طرح چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ وہ یکدم چلانے لگی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں جانتی تھی تم مجھے اسی طرح چھوڑو گے، تم میرے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہوگے، تم مجھے دھوکہ دو گے، میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ کمرے میں موجود انتظامیہ کے تینوں لوگ ان کے درمیان اردو زبان میں ہونے والی اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں میں تماشا نہیں بننا چاہتا تھا۔ امید، آؤ باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس کے قریب جا کر اس نے مدھم آواز میں اسے بازو سے پکڑ کر کہا، مگر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اس پر غرانے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، اب میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ 2 گھنٹے تک وہ وہاں اس کے پاس بیٹھا معذرتیں کرتا رہا اور جب اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تو وہ چلا اٹھا تھا، میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ امید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور شاپنگ مال سے باہر آتے ہوئے تقریباً روحان سا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے شاپ سے باہر جانے کی وجہ اسے بتائی، مگر وہ کچھ نہیں بولی تھی، اور جرمنی میں ان کے آخری 2 دن اسی طرح گزرے تھے۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی معذرتوں کے جواب میں وہ بالکل خاموش ہی رہی تھی، اور ایمان علی کا پچھتاوا اور ندامت اور بڑھتی گئی۔ پاکستان آنے کے بعد وہ 1 ہفتے کے لیے سیدھی راولپنڈی چلی گئی تھی، جبکہ وہ لاہور آ گیا تھا، اور لاہور آتے ہی وہ سیدھا ڈاکٹر خورشید کے پاس گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، تم محبت اور مہربانی سے پیش آتے رہو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مسلمان پر ویسے بھی فرض ہے کہ وہ بیوی سے نرمی سے پیش آئے۔ اس کی پریشانی جان کر انہوں نے اسے نصیحت کی، تمہاری خواہش تھی تمہیں وہ عورت مل جائے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور اب وہ عورت تمہارے پاس ہے تو تم اس کا ذرا سے غصے سے پریشان ہو رہے ہو۔ وہ ان کی بات پر مسکرانے لگا۔ تھوڑا سا غصہ نہیں، اس میں بہت زیادہ غصہ ہے۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑے۔ جب اسے تم سے محبت ہو جائے گی تو یہ سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو تم دونوں کے ساتھ زندگی گزارتے بہت عرصہ نہیں ہوا۔ وہ ان کے پاس سے واپس آنے کے بعد بہت پرسکون تھا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ راولپنڈی سے اسے لینے گیا تھا اور وہ اس سے بہت نارمل طریقے سے ملی تھی، یوں جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا۔ ایمان نے شکر ادا کیا تھا۔ ان کی زندگی بہت نارمل انداز میں گزر رہی تھی۔ امید کا رویہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا جس پر اسے اعتراض ہوتا، مگر بعض اوقات جب وہ اپنے مخصوص ٹرانس میں چلی جاتی تو ایمان کو تکلیف ہوتی، کیونکہ اس وقت وہ بہت تلخ اور اکڑ ہو جاتی تھی۔ مگر ایسے لمحات میں بھی ایمان کو کبھی اس سے شادی پر پچھتاوا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس سے شادی کر کے اسے اپنی زندگی میں ایک سکون، ایک ٹھہراؤ محسوس ہوا تھا۔ اس لیے وہ اس کی ان موڈز کو بھی بہت خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا۔ ایسے ہی موڈ میں ایک دن امید نے بڑی تلخی کے ساتھ اس سے کہا، تمہیں پتہ ہے میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں نے تم سے صرف شادی کی ہے، صرف زندگی گزار رہی ہوں تمہارے ساتھ، کیونکہ ایک گھر چاہیے ہوتا ہے، وہ مجھے تم سے مل گیا۔ وہ اس کی کڑواہٹ کو سکون کے ساتھ برداشت کر گیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ مجھے بتانا چاہیے کہ میں تم سے… ایمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ محبت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں نے مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ وہ بالکل ساکت اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں دراصل محبت مل گئی ہے نا، اس لیے تمہیں پرواہ نہیں ہے، اگر نہ ملتی پھر تمہیں احساس ہوتا۔ مجھے محبت ہی تو نہیں ملی، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، محبت مت کرو، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا۔ اس کا انداز میں کمال کی لا تعلقی تھی۔
تم جانتی ہو میں یہ نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں تم سے محبت نہ کروں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ٹرانس میں چلی گئی۔ وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس اب بھی باقاعدگی سے جایا کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک عجیب سروس آف انسپائریشن تھے۔ ان کے درمیان بہت عجیب سا کمیونیکیشن تھا۔ بعض دفعہ وہ اس کی افسردگی کو بغیر بتائے جان جاتے تھے اور پھر اسے ہلکا کر دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس سے آنے کے بعد وہ خاصا پرسکون رہتا تھا۔ مذہب میں اس کی روز بروز بڑھتی ہوئی دلچسپی کی وجہ بھی وہی تھے۔ وہ اکثر رات کو اسٹڈی میں عشاء کی نماز ادا کرتا اور پھر قرآن پاک کو پڑھتا۔ تمام نمازوں میں صرف یہی ایک نماز تھی جو وہ باقاعدگی سے ادا کیا کرتا تھا۔ کبھی بات کرتے کرتے وہ بے اختیار قرآن پاک کی کسی آیت کا حوالہ دیتا اور اسے احساس ہوتا کہ امید اسے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ مسکرا دیتا۔ وہ جانتا تھا امید اس وقت اس کے بارے میں ٹھیک نہیں سوچ رہی ہوگی۔ اس کی شادی کو چند ماہ گزرے تھے جب اسے اپنی فیملی میں ہونے والے متوقع اضافے کی اطلاع ملی۔ امید غیر متوقع اور غیر معمولی طور پر خوش تھی اور زندگی میں آنے والی اس تبدیلی کے بعد اس نے امید کے رویے میں بھی حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں۔ وہ یکدم بہت پرسکون اور مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ ایمان علی سے اس کا رویہ بھی اکثر تبدیل ہو گیا۔ وہ اس پر زیادہ توجہ دینے لگی۔ اس کے زیادہ تر کام خود کرتی تھی۔ اکثر وہ ایمان سے بچے کے بارے میں گفتگو کرتی، اس کے لیے منصوبے بناتی۔ ایمان حیران ہو جاتا۔ اس میں آنے والی تبدیلیاں کچھ اتنی ہی غیر متوقع تھیں۔ ایمان نے اپنے والدین کو بھی اس بارے میں بتا دیا۔ سبل اکثر فون پر اس سے گفتگو کرتی رہتی۔ ایمان کا خیال تھا وہ اب تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے اس کی طرح اس کے منگیتر کی یاد اس کے ذہن سے فراموش ہو چکی ہے، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ایک رات وہ اسے ڈنر کرانے کے لیے ایک ہوٹل لے گیا تھا۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ ڈنر کے بعد وہ امید کے ساتھ ہوٹل کے ہال سے نکل رہا تھا جب اس نے ساتھ چلتی امید کو یکدم ساکت ہوتے دیکھا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے کی زردی نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ وہ بالکل ساکت سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ہوٹل کی انٹرنس کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک نوجوان جوڑا اس کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہ دونوں دروازے تک آ گئے اور پھر ایمان نے اس مرد کو بھی اسی طرح ٹھٹکتے دیکھا۔ پھر بڑے تیز رفتاری کے ساتھ وہ اپنے ساتھ موجود لڑکی کا بازو تھام کر اندر ہال میں چلا گیا۔ امید بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ایمان نے بہت عرصے کے بعد اسے ایک بار پھر اسی ٹرانس میں دیکھا۔ وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے مگر وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ ایمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ یکدم چونک گئی۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سرد آواز میں جیسے پوچھا، جہاں زیب؟ امید نے سر ہلا دیا۔ ایمان کو یکدم اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ عورت اس کی بیوی تھی۔ یہ عورت اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور یہ عورت اپنے سابقہ منگیتر کو دیکھ کر اب بھی اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایمان بالکل خاموش رکھا۔ گھر جا کر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا جب اس نے امید کو اپنے پاس آ کر اپنے بازو پر ہاتھ رکھتے دیکھا۔ ایمان نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ مجھے کچھ کام کے لیے اسٹڈی میں جانا ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ مگر میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ امید، میں ابھی فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھ سے کچھ بھی کہنے کی کوشش مت کرو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ وہ وہاں رکے بغیر اسٹڈی میں آ گیا۔ اس وقت وہ کچھ اتنا ہی دل برداشتہ تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کمپیوٹر پہ اپنا کام کرنے لگا مگر اس کا ذہن ابھی تک منتشر تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے اسٹڈی کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایمان کمپیوٹر پہ اپنا کام کرتا رہا۔ ایمان، تم ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو رہے ہو۔ میں کسی بات پر ناراض نہیں ہوں۔ پھر تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کر رہا ہوں، اس طرح نہیں، مجھے کام ہے، مجھے وہ کرنے دو۔ وہ کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے مانیٹر پر ابھرنے والی عبارت کو دیکھتا رہا۔ میں تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں۔ ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا۔ تم کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ وہ کچھ جھنجھلا گئی۔ میں کچھ نہیں کر رہا، صرف صبر کر رہا ہوں۔ کس چیز کے لیے؟ تم جانتی ہو میں ایکسکیوز کر تو رہی ہوں۔ اس کا کیا فائدہ؟ جب تم یہ جانتی ہو کہ تم ایک غلط کام کر رہی ہو تو تم کیوں کر رہی ہو؟ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے 9 سال تمہیں منگیتر رکھنے کے بعد بھی تم سے شادی نہیں کی، اس کے لیے پریشان کیوں ہو؟
جو شخص تم سے محبت نہیں کرتا اس کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو؟ جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا اس نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے اسے چھوڑا۔ وہ اس کے الفاظ پر ساکت رہ گیا۔ تم نے کیوں چھوڑا اسے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ میں اس کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ڈیمانڈز تھیں اس کی؟ اس نے امید کو نظریں چراتے دیکھا۔ ایمان نے اپنا سوال دہرایا۔ زندگی میں کبھی کسی چیز نے اسے اس حد تک حیران نہیں کیا تھا۔ اس کا ذہن معاف، اس نے آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ کس طرح اس نے جہازیب کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا، اس کے سارے احسانات، ساری مہربانیاں، ساری محبت کے باوجود کس طرح وہ ذہنی ابتری کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسے بتا رہی تھی اور وہ خالی ذہن کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی یہ عورت اپنی بہت سی کمزوریاں، بہت سی خامیوں کے باوجود صرف ایمان کے لیے، صرف دین کے لیے اپنے نفس کے سانپ کو کس طرح مار گئی تھی۔ وہ کسی ترغیب کے نغمے میں نہیں آئی تھی، اسے بے اختیار ایک مسلمان عورت کا شوہر ہونے پر فخر ہوا، ایک ایسی عورت جو محبت کو ایمان کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ تم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے اور تم نے اس کا ایک مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ کسی کی کوئی مہربانی، کوئی احسان اور کوئی محبت اگر بدلے میں گرہ مانگے تو اسے اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے جس طرح تم نے چھوڑا۔ تمہاری دوست نے تم سے غلط کہا کہ تم نے سچی محبت کھو دی۔ تم نے ایک ایسے خود غرض انسان سے چھٹکارا پایا جو تم کو جہنم میں لے جاتا، اور تمہاری دوستیں تمہیں ایک ایسے کام پر اکسا رہی تھی جس پر اسلام حد نافذ کرتا ہے، جس کے کرنے والے کو سنسار کیا جاتا ہے۔ تم نے محبت اور ایمان میں سے ایمان کا انتخاب کیا، ٹھیک کیا۔ اس نے امید کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، مگر وہ مجھے یاد کیوں آتا ہے، میں اسے بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ اب بری طرح بلک رہی تھی۔ تم کوشش کرو گی تو اسے بھول جاؤ گی۔ میں کوشش کرتی ہوں مگر میں نہیں جانتی مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ شاید میں نارمل نہیں ہوں ایمان۔ میں چاہتی ہوں میں ماضی سے پیچھا چھڑا لوں، کم از کم اب تو میں سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں، مگر ایسا نہیں ہو پاتا۔ وہ بالکل بے بس نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے تسلیاں دینے لگا۔ اس رات اسے سلیپنگ پلز کی مدد سے سلانے کے بعد وہ خود اسٹڈی میں بیٹھا اس کے انکشافات کے بارے میں سوچتا رہا۔ چند دنوں کے بعد ڈاکٹر خورشید نے اس سے کہا کہ وہ اب اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں اپنے عزیز و اقارب اور کمپنی کو بتا دیں اور اپنے کاغذات میں اپنا نام تبدیل کروا لے۔ اس نے ان کی بات پر سر جھکا دیا۔ وہ خود بھی اب یہی چاہتا تھا۔ اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے وہ چاہتا تھا کہ سب اس کے نئے نام اور مذہب سے واقف ہو جائیں تاکہ بچے کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس نے اپنی کمپنی کے ڈائریکٹر کو تحریری طور پر اپنا نام اور مذہب کی تبدیلی سے آگاہ کر دیا، اور یہ جیسے سب کے لیے ایک بہت بڑا شوق کے طور پر سامنے آیا تھا۔ اسے ملنے والی پروموشن روک لی گئی تھی اور اسے پہلے ہی اس بات کی توقع تھی۔ مذہب کی تبدیلی ایک ایسا عمل تھا جس سے اس کی کمپنی کی انتظامیہ کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی وفاداریاں متاثر ہوں گی۔ ریجنل چیف نے اس سلسلے میں اس سے لمبی چوڑی بات کی اور کمپنی کی انتظامیہ کا موقف اس کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اگر اپنا موقف بیان نہ بھی کرتے تو بھی وہ اچھی طرح اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ یہ کمپنی امریکن یہودیوں کے سرمایے سے چل رہی تھی۔ کسی مسلمان کو وہ اتنے بڑے عہدے پر کبھی نہ لاتے۔ ڈاکٹر خورشید سے مشورے کے بعد اس نے کمپنی میں اسی عہدے پر کام کرتے رہنے کے بجائے ریزائن کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ امید کو اس نے اس بات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ پریشان ہو۔ اپنی کمپنی سے ریزائن کے بعد اس نے جرمنی جا کر اپنے ماں باپ کو بھی اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرنا اور اس کے بعد امریکہ جا کر اسے کچھ اور کمپنیز میں انٹرویو دینے تھے۔ اس نے امید سے یہی کہا کہ وہ آفس کے کسی کام سے جرمنی جا رہا ہے، مگر انہی دنوں اتفاقاً اسی ایک فیملی فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایمبیسی سے اس نے امریکہ کا ویزا مذہبی رسومات میں شرکت کا بتا کر لیا، کیونکہ اس طرح اسے فوری طور پر ویزا مل گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ جرمنی میں قیام کے بعد وہیں سے ویزا لے کر امریکہ چلا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس جرمنی کی شہریت تھی۔ مگر پھر اپنے والدین سے بات کرنے کے بعد اس نے پہلے جرمنی ہی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ وہاں سے اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلا جائے گا، اور امریکہ جانے سے پہلے اسے اپنے والدین کو اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتانا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ ایئرپورٹ پر اسے سمینتھا مل گئی اور وہ اپنی جاب چھوڑ کر پاکستان سے واپس جا رہی تھی۔ فلائٹ میں وہ اس کے ساتھ رہی۔
ایمان کے والدین کے لیے اس کی مذہب کی تبدیلی ایک شوق تھا۔ یہودی یا عیسائی ہونے کی توقع رکھتے ہوئے وہ یہ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، اور پھر مذہب کا انکشاف اس نے تقریباً پوری فیملی کے سامنے کر دیا تھا۔ پیٹرک کا خاص طور پر غم و غصے سے برا حال تھا۔ وہ اپنی فیملی کے سامنے بالکل بے وقت ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک اعلیٰ نسب یہودی کا بیٹا مسلمان ہو جائے تو پھر اس کے پاس باقی کیا بچتا ہے؟ اس کی فیملی نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ ایمان علی کو اسلام چھوڑنے پر آمادہ کرے، یا پھر ایمان سے قطع تعلق کر کے پیٹرک اور سبل نے ایمان کو بری طرح مجبور کیا تھا، ڈرا کر، دھمکا کر، جذباتی طور پہ بلیک میل کر کے، مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ پیٹرک کو اب احساس ہوا کہ اس نے انہیں اس طرح اچانک گھر کا تحفہ کیوں دیا تھا۔ یقیناً وہ یہی چاہتا تھا کہ جب وہ انہیں اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتائے تو وہ کوئی اعتراض نہ کریں، مگر یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ جب ان دونوں کی بہت سمجھانے پر بھی وہ اپنی بات پر جمع رہا تو پھر انہوں نے اس سے کہا کہ وہ اسلام چھوڑ دے یا پھر ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ دے۔ ایمان علی نے انہیں اپنی بات سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ دونوں بھی اس کی طرح اپنی بات پر جمے ہوئے تھے۔ اسے اپنی فیملی کا رد عمل دیکھ کر اپنے ماں باپ سے اسی بات کی توقع تھی۔ اپنے ماں باپ کے لیے گھر خریدتے ہوئے بھی وہ جانتا تھا یہ تحفہ اس کی طرف سے اس کے والدین کے لیے آخری تحفہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے لیے والدین سے الگ ہونا بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ صرف اس کے لیے ہی نہیں، اس کے والدین کے لیے بھی اکلوتی اولاد سے اس عمر میں اس طرح مکمل طور پر الگ ہو جانا بہت مشکل تھا، مگر اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ خود کو پہلے سے اس کام کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کر چکا تھا، مگر اس کے باوجود جرمنی سے امریکہ جاتے ہوئے اسے بہت زیادہ ڈپریشن تھا۔ امریکہ میں اس نے ان کمپنیز میں انٹرویوز دیے جہاں وہ پچھلے کچھ عرصے سے اپلائی کر رہا تھا۔ چند دن انٹرویوز میں مصروف رہنے کے بعد ایک شام وہ پیدل قریبی مارکیٹ جانے کے لیے نکلا۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہو پایا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ چند سیاہ فاموں نے یکدم اسے رستے میں روک لیا۔ گن پوائنٹ پر انہوں نے اس کی تمام جیبیں خالی کروا لی۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تو ان لوگوں نے اسے بری طرح پیٹا۔ ریوالور سے سر کے پیچھے حصے میں لگائی گئی ضربوں نے اسے بے ہوش اور ہوش و حواس سے محروم کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد اسے جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے اس کی شناخت ہو سکتی، اس لیے ڈاکٹرز اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کئی دنوں تک رابطے کے لیے نمبر نہیں بتا سکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ذہنی طور پر نارمل ہونا شروع ہوا، اور تب اس نے سوچا کہ امید کو اس حادثے کی اطلاع دینا بیکار ہوگا۔ وہ خواہ مخواہ پریشان ہوگی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد اس نے پاکستان فون کیا، مگر اسے پتہ چلا کہ امید راولپنڈی جا چکی ہے۔ اس نے کچھ دن اور امریکہ میں گزارے اور اسی دوران 2 کمپنیز سے اسے جاب کی آفر ہو گئی۔ وہ مطمئن ہو کر واپس پاکستان آ گیا۔ راولپنڈی میں امید کے رویے نے اسے حیران کیا۔ وہ آہستہ آہستہ یہ حیرانی پریشانی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کے باہر جا کر رابطہ ختم کر دینے پر وہ پریشان اور ناراض ہوگی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرے گی۔ وہ اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ لاہور آنے کے بعد بھی اس کا رویہ تبدیل نہیں ہوا۔ وہ لاہور پہنچ کر اپنے کچھ کام نمٹانے گھر سے باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو گیٹ پر بہت بار ہارن دینے کے باوجود بھی گیٹ نہیں کھلا۔ وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود اتر کر چوکیدار کو آواز دیتا، گیٹ یکدم کھل گیا۔ چوکیدار کے بجائے امید نے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے استفسار پر اس نے کہا کہ وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے چلا گیا ہے، اس لیے گیٹ کھولنے کے لیے اسے آنا پڑا۔ گھر کے اندر جانے پر اس نے ملازم کو بھی وہاں نہیں پایا۔ امید نے اس سے کہا کہ وہ اسے بھیج چکی ہے۔ اسے امید کی حرکات کچھ عجیب لگی تھی، مگر اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ اندر بیڈ روم میں آ کر اس نے اپنے سارے گفٹس کمرے کی کارپٹ پر پھیلے ہوئے دیکھے۔ اس کی رنجیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے کارپٹ پر سے تمام چیزیں اٹھائیں اور پھر انہیں ڈریسنگ روم میں رکھ دیا۔ وہ روز رات کو ریوالور چیک کر کے رکھا کرتا تھا۔ اس رات بھی اس نے اپنے معمول کے مطابق دراز میں سے ریوالور نکالنا چاہا، مگر ریوالور وہاں نہیں تھا۔ باری باری اس نے اپنی تینوں درازیں دیکھی، مگر ریوالور کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے امید نے ریوالور کہیں اور رکھا ہو، مگر امید سے پوچھنے پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس کے انکار پر ہکا بکا رہ گیا۔ اگر ریوالور امید نے نہیں اٹھایا تھا تو پھر ریوالور کہاں جا سکتا ہے؟ اس کی
تشویش میں یکایک اضافہ ہو گیا۔ پھر اس نے یہ سوچ کر ہر جگہ ریوالور ڈھونڈنا شروع کیا کہ شاید وہ کہیں اور رکھ کر بھول گئی ہے، مگر تمام الماریاں دیکھنے کے بعد بھی اسے ریوالور نہیں ملا۔ اس کی پریشانی میں یہ سوچ کر اضافہ ہو رہا تھا کہ امید یہاں اس کی عدم موجودگی میں اکیلی تھی۔ اگر کچھ ہو جاتا اور اسے ریوالور کی ضرورت پڑتی تو پھر کیا ہوتا؟ مگر امید اسے بالکل پریشان نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بالکل بے فکر تھی۔